قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نو حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر آگ جہنم کا حرام کرے گا۔ اس پر ملا علی قاری نے اعتراض یہ کیا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام ہے، اس کے بعد نہ کسی نیکی کی ضرورت ہے اور نہ کسی گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرے گا۔ حالانکہ اعمال کا ہونا ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا گناہوں سے ضروری ہے۔ اس کا جواب قاضی نے ایک نہیں کئی جوابات دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ پوری دینی جامعہ کا نام ہے، یعنی جو دین پر من و عن تک عمل کرے گا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کرے گا۔ تو اس سے صرف زبانی کلمہ ہوا یا پورا دین ہے؟ پورا دین ہے، اور شک نہیں ہے کہ جو پوری دین پر چلے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ ایک پر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک کلمہ ہے اور ایک کلمے کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے دو ہے، فعل طاعات کے اور ترک سیئات کے۔ اس کا معنی یہ ہوا جو گواہی دے گا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ مع تمام تقاضوں کے، یعنی طاعات بجا لے گا اور گناہوں سے بچے گا، نحرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر دو جواب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ ہر آدمی کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری ہو، لیکن موت سے پہلے اللہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کلمہ پڑھ لیا، اب نہ نماز کا وقت آیا تھا نہ گناہ سے بچنے کا وقت آیا تھا کہ وہ دم توڑ گیا۔ تو یہ اس آدمی کے لیے جو زندگی کے آخری لمحات میں کلمہ پڑھے، اس کو کلمہ توبے کا کہتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کو اللہ جہنم اس پر حرام کرے گا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ کتنی توجیہ؟ تین۔ چوتھی توجیہ، چوتھا جواب اس نے یہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد صرف یہ الفاظ ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نیک اعمال بھی تو ضروری ہے تو ہم کہتے ہیں نار سے مراد نار معبد ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، کوئی نیکی نہ ہو، کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہ ہو، اس پر مطلق نار حرام ہے یا نار معبد حرام ہے؟ کیونکہ نار معبد کافر کے لیے ہے اور یہ مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ چوتھا جواب نار میں تعویل پر مبنی ہے کہ نار سے مراد نار مطلق نہیں ہے بلکہ نار، یہی اعتراض و جوابات آئندہ روایت میں۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من مات، جو مرتا ہے، وہو یعلم، اور اس کا یقین ہو، انہ لا الہ الا اللہ، توحید پر اس کا یقین ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ اس پر بھی وہی اعتراض ہے، کس سے تو معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے قلبی یقین کا توحید اور رسالت پر، جس کے دل میں یہ یقین ہو، اس کے بعد نہ وہ نیکی کا محتاج ہے نہ اس کی گناہ اس کی جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بھی وہی جوابات ہے کہ جو آدمی مرے اور اس کا یقین ہو لا الہ الا اللہ کا اور اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرتا ہو، طاعات کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہے۔
یا یہ کہ لا الہ الا اللہ ان الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پوری دین کا نام اور تعبیر ہے، یعنی اس کا معنی یہ کہ جو دین جامعہ کے پیروکار ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ساری زندگی کفر میں گزارے اور آخری لمحات میں اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق جس کو کلمہ توبہ کا کہتا ہے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. چوتھا جواب اس نے یہ دیا ہے کہ دخل الجنہ، دخول جنت دو قسم پر ہے، ایک ابتدائی کہ آپ قبر سے اٹھے اور جنت جائے، اور ایک ثانوی کہ قبر سے جہنم میں جائے اور بقدری گناہ سزا بھگتنے کے بعد آپ جنت میں جائے. تو یہاں دخول سے مراد دخول اولی نہیں ہے بلکہ دخول ثانوی ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو اگر وہ گناہگار بھی ہو، اگر وہ ابتداءً جنت میں نہیں جائے گا تو آخراً جائے گا. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان، دو خصلتیں ہیں، موجبتان وہ واجب کرتی ہے دونوں. قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان، ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ دو خصلتیں جو واجب کرنے والی ہے کیا ہے؟ فرمایا ایک یہ ہے من مات یشرک باللہ شیئا، جو آدمی مرے اور اشاعت التوحید و سنت کا نہ ہو نو دخل النار، یعنی شرک وہ خصلت ہے جو موجب ہے جہنم کا. ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور جو مرے اور وہ اشاعت التوحید و سنت کا ہو، ٹھیک ہے، دخل الجنہ. اب اگر اشاعتی نیک عمل بھی ہے، گناہ سے بچنے والا بھی ہے تو دخل الجنہ دخولا اولا. اور اگر توحیدی گناہگار ہے لیکن خدا نے معاف کیا پھر دخل الجنہ دخولا اولا. اور اگر توحیدی گناہگار ہے اور خدا نے معاف نہیں کیا تو دخل الجنہ دخولا. بہرحال توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الاختیارات، توحید فی الاسماء المخصوصات اور توحید خدا کی معبود ہونے میں یہ اصل الاصول ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا قعودا، ہم بیٹھی ہوئی تھے، حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ارد گرد، ومعنا ہماری مجلس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، فی نفر ایک جماعت میں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، من بین اظہرنا ہماری مجلس سے، فابطأ علینا اور واپس آنے میں دیر لگائی، وخشینا اور ہم ڈرے، ان یقتطع کہ حضور کہیں قتل نہ کیا گیا ہو، دوننا ہمارے بغیر، وفزعنا ہم بہت گھبرا گئے، فقمنا ہم مجلس سے کھڑے ہو گئے حضور کو تلاش کرنے کے لیے. فکنت اول من فزع، ابو ہریرہ فرماتے ڈرنے والوں میں سب سے پہلے میں تھا. فخرجت تو میں نکلا، ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تلاش کر رہا تھا نبی علیہ السلام کو، حتی اتیت حائطا للانصار، میں انصار کی کھجور کے ایک باغ کے پاس پہنچا. یہ باغ انصار بنی نجار کا تھا. فدرت به، میں دیوار کے چاروں طرف گھوما، حل اجد له بابا، کہ اس کا کوئی دروازہ ہو اندر جاؤں. فلم اجد، میں نے دروازہ نہ پایا. فاذا ربیع، وہاں پانی کی ایک ندی تھی، يدخل فی جوف حائط، وہ دیوار کی بیچ میں اندر جاتی تھی، من بیر خارجت، ایک کنواں سے جو دیوار سے باہر تھا. ربی کا معنی الجدول، نالا پانی کا. فاحتفظت، میں نے اپنے آپ میں سکڑ پنے سا پیدا کیا، سوراخ تنگ تھا تاکہ میں گھس سکوں. پس میں نے سکڑ پن پیدا کیا جسم میں، فدخلت، میں داخل ہوا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. فقال، حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ، یعنی انت ابو ہریرہ. قال کا فاعل نبی علیہ السلام میں، ابو ہریرہ خبر ہے مبتدا محذوف کا، انت ابو ہریرہ. فقلت نعم، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. قال ما شانک،
کیسے آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری درمیان تھے، فقمت، آپ اٹھ گئے، فافتات لینا، واپس آنے میں اپنی دیر لگائی، ہم ڈرے ان تقتطع دوننا، کہ آپ کو قتل نہ کیا گیا ہو ہماری بغیر، ففزعنا، ہم گھبرا گئے، فکنت اول من فزع، اور سب سے پہلے ڈرنے والا میں تھا، فاتیت هذا الحائط، میں اس دیوار کے پاس آیا، فاحتفظت، میں نے شکر پن پیدا کیا، کما یحتفظ الثعلب، جس طرح گیدڑ شکڑا پن پیدا کرتے سوراخ میں جانے کے لیے، وہؤلاء الناس ورائی، اور صحابہ میری پیچھے پیچھے ہیں۔ فرمایا یا ابو ہریرہ، اور دے دیا حضور نے مجھے نالے اپنی دو جوتے، اپنی یہ دو جوتی دیے یا بطور سند کی، کہ میری یہ بات لوگوں کو پہنچاؤ، اگر لوگ آپ سے سند مانگے تو یہ دو جوتے بتاؤ، یا دو جوتی دیے، اشارہ کیا ثابت قدمی کی طرف، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور پھر ثابت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مجھے دو جوتی دیے، فرمائے اذهب بنعلی ہاتین، میری یہ دو جوتی جو ہے وہ لے جاؤ، فمن لقیک من وراء هذا الجدار، اس دیوار کی پیچھے جو آپ سے ملے اور گواہی دے اللہ الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، دل کی یقین سے، فبشرہ بالجنہ، ہر کلمہ گو کو کہو تو جنتی ہے، فکان اول من لقیت، اول وہ شخص جو دیوار سے باہر میں ملا وہ عمر تھے، فقال ما هاتان النعلان یا ابا ہریرہ، یہ دو جوتے کس کی ہیں؟ میں نے کہا یہ دو جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مجھے بھیجا ہے ان دو کے ساتھ، من لقیتو، جس سے میں ملو گواہی دے لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، اور دل کی یقین ہو، بشرتہ بالجنہ، میں اس کو جنت، فضرب عمر بین صدیہ، عمر نے ایک مکہ لگایا میری سینے کے اندر، جو ریون میں، یہ تم کیا کرتے ہو؟ فحضرت، فخررت، میں گرا، لیستی، سرین کے بیر، ایسے پیچھے میں گر گیا، فقال ارجع یا ابا ہریرہ، واپس لوٹ جاؤ، فرجعت، میں حضور کے پاس گیا، فاجہشت، میں نے خوب مبالغہ کیا، بالبکا، رونے میں، ورکبنی عمر، اور عمر میری پیچھے پیچھے تھا، وَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِي، یعنی بالکل میری نقش قدم پر آ رہا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا ابا ہریرہ، حضور نے فرمایا بزرگ کو کیوں رو رہے ہو؟ قلت، میں نے کہا لقیت عمر، میں جمیعۃ علماء اسلام کی کمانڈر سے ملا، فاخبرتہ بالذی بعثنی، میں نے خبر دے دی اس اللہ کے راستے کا جس کے ساتھ آپ نے مجھے بھیجا ہے، فضرب بین صدیہ، اس نے ایک مکہ مارا میری چھاتیوں میں، ضربتن، ایسا ضرب، خررت لیستی، کہ میں پیچھے گرا شرین کے بل، اور عمر نے مجھے کہا ارجع وفجع، حضور نے فرمایا یا عمر ما حملک، آپ کو کس نے ابارا ہے کہ آپ نے ابو ہریرہ کو علی ما فعلتا، اس مارنے پر جو تو نے کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ آپ پر قربان ہو، میری ماں، ابعثت ابا ہریرہ، بزرگوں کو آپ نے بھیجا تھا جوتے دے کر، اور کہا تھا من لقیا یشہد ان لا الہ الا اللہ، جس سے ملے اب وہ گواہی دے لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه بشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا نعم۔ حضرت عمر نے کہا فلا تفعل، یا رسول اللہ یہ بات نہ کرو، کیا مطلب؟ حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو لوگ کہیں گے کہ چلو لا الہ الا اللہ پڑھو، اب نہ نیکی کی ضرورت ہے نہ گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، دین ڈوب جائے گا، آئندہ یہ بات نہ کرو، فإنی اخشی، مجھے ڈر ہے ان یتکل الناس، کہ لوگ اس پر توکل کریں گے، اعتماد کریں گے، سب کو جمعیت علماء اسلام میں جانے دو تاکہ تدریس بھی کرے، فتوی بھی دے، قضا بھی دے دے، جہاد بھی کرے، تبلیغ بھی کرے، ٹھیک ہے؟ فخلہم، چھوڑ دو ان صحابہ کو، یعملون، نیک عمل کرے، حضور نے فرمایا خلہم، ابو ہریرہ رہنے دو، رہنے، جمعیت علماء اسلام کا مشن ٹھیک ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور نے جو فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو تو جنت کی بشارت، یہ بات ٹھیک تھی یا غلط؟ اگر غلط تھی تو حضور نے غلطی کے ساتھ ابو ہریرہ کو کیوں مامور کیا؟ اور اگر صحیح تھی تو حضرت عمر نے مارا کیوں اور روکا کیوں؟ ٹھیک، اس کی مختلف جوابات قاری نہیں ہے۔ پہلے جواب دیا کہ یہ بات صحیح تھی کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کو جنت کی بشارت ہے،
لیکن حضور کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا. اور حضرت عمر نے سمجھا کہ اس سے مراد صرف لا الہ الا اللہ کا تلفظ ہے، اس لیے اس نے روکا. تو حضور کا امر بھی صحیح ہے اور حضرت عمر کا روکنا بھی ٹھیک ہے. دوسرا جواب دیا کہ حضور پر خدا کی طرف سے امید غالب تھی کہ خدا کی رحمت کی امید ہے، تو حضور نے اس امید کی بنیاد پر ابو ہریرہ کو کہا جاؤ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں سے. اور حضرت عمر پر خوف کا غلبہ. کس کا تھا؟ خوف کا. اس خوف کے مارے اس نے کہا کہ کلمہ کبھی نہیں. اس لیے وہ ابو موسیٰ اشعری کو کہتے تھے کہ میں تو خدا سے ان جہادوں کا ثواب مانگوں گا جو حضور کے حیات میں کر چکا ہوں، اور حضور کی وصال کے بعد میں نے جتنی جہادی لڑی میں ایک کا بھی ثواب نہیں لوں گا، لیکن خدا میری گناہوں کو معاف کرے، برابر سرابر چھوڑ دے. تو حضرت عمر پر خدا کا خوف غالب ہوتا تھا. اس لیے اس نے کہا بزرگوں یہ راستہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کچھ محنت بھی کرو، جہاد بھی کرو، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور نمازی بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، اور بیوی کے ساتھ ٹھا بھی بجاؤ، ٹھیک ہے یا نہیں. تم نے سارے لوٹے چھوڑ دیے. وعن جاؤ دوستو